اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ باتیں تو بہت ساری کرنے کو ہے، لیکن گزشتہ 3 سال سے جو ایک ہی ٹاپک ہے جس کے اوپر جو ہے میں بھی بات کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ اور لوگ بھی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سوری ٹو سے، کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی ہے اور نہ کوئی اس چیز پہ توجہ دیتا ہے یہ۔ لیکن چلیں، ہم اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، بینگ ایک پاکستانی عوام کے، مسکین عوام کے، شاید اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے۔ آپ دیکھیں، یہ ایک ابھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ نیا جو ہے ایک آرڈیننس جاری ہوا ہے۔ الیکٹرسٹی کے پہلے بل ماشاءاللہ گھر بند بھی ہو تو 5,000 6,000 سے کم بل نہیں آتا ہے۔ اس کے اندر جو ٹیکسز تھے ماشاءاللہ، آپ کے پاس جو بل آتا ہے اس کو چیک کریں، ادھر سے ٹیکسز شروع ہوتے ہیں ادھر ختم ہوتے ہیں، اس میں ایک نیا جو ہے وہ ٹیکس شامل کر دیا گیا ہے۔ آگے بھی میں بات کروں گا کہ ماہانہ بل جس آدمی کا 10,000 روپے آتا ہے اس کے اوپر 5% ایڈوانس ٹیکس لگے گا۔ جس آدمی کا بل 10 سے 20,000 روپے آتا ہے، یعنی 10 سے 20,000 کے ٹچ کرتا ہے، اس پہ 10% ٹیکس لگ جائے گا۔ جس کا بل ماہانہ 20,000 سے 30,000 آتا ہے اس کے اوپر 15%، جس کا 30 سے 40,000 روپے آتے ہیں اس پہ 20%، اور جس کا بل ماہانہ سے 40 سے 50,000 آتا ہے اس پہ 25% ٹیکس، یعنی 25% ٹیکس لگے گا۔ اور جس کا بل 50,000 سے 75,000 آتا ہے اس کا بل پہ ٹیکس لگے گا 30%۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تو حال رہا یہ ہے۔ اس کے بعد آنریبل وزیر اعظم صاحب جو ہے ہمارے، ان کو آگرہ نے سمری بھیجی تھی کہ 1 روپے پیٹرول کی پرائز کی، تو پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہو گیا کہ انہوں نے 1 روپے نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ اس کو 5 روپے بڑھا دیے، اور اس سے جو ہے وہ مہنگائی کا نیا یہ بجلی کے بل اور دوسرے تیسرے یہ میڈیسن کی پرائزز بھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ انکریز کر لی گئی ہیں۔ اگر کسی کو نہیں پتا ہو تو اس کی نالج میں لانا چاہتا ہوں۔ بجلی کی پرائز میں نیا جو کیا ہے یہ 2 پیٹرول کی پرائز 123 روپے پہ پہنچ چکی ہے۔ میڈیسن کی پرائزز ہر لوگ روز کوئی فیس بک پہ دے رہا ہوتا ہے، ٹویٹر پہ، یہ کسی کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ فالتو قسم کے جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے جو ہے ڈسکشن کریں گے، آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے، عوام کو ریلیف پہنچانے کے اوپر کوئی کام ان سے ہوتا نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے اس کے اوپر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میں یہ بولتا ہوں کہ ایک جو عام آدمی ہے اس کو الیکٹرانک ووٹنگ سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو فائدہ اس چیز سے ہے، آپ بجلی کا بل کم کریں، آپ گیس کے بل کم کریں، آپ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے جیسے چینی ہو گئی، جیسے آٹا ہو گیا، اور چیزیں ہو گئی، آپ اس کو کم کریں، اس کی قیمت کم کریں۔ ابھی کل ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے، ان کو جو ہے آٹا نہیں مل رہا ہے، اور جہاں آٹا ایزیلی مل رہا ہے وہاں وہ لوگ بہت جو ہے مہنگا بیچ رہے ہیں، کاسٹلی بیچ رہے ہیں، لوگوں کو اس میں تکلیف پیش آ رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ ہے، عوام ہے، اس کی ایک گرفت ہوتی ہے، ہر چیز کے اوپر گرفت ہوتی ہے۔ اگر کوئی گران فروشی کر رہا ہے اس پہ اس کی گرفت ہوتی ہے، اس کو پکڑتے ہیں، قانون میں اس کی سزائیں ہیں۔ تو یہ امپلیمنٹ کرانا میرا یا کسی اور آدمی کا تو کام نہیں ہے، یہ امپلیمنٹ کرانا گورنمنٹ کا کام ہے، پبلک کو ریلیف دینا گورنمنٹ کا کام ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں فالتو پھر دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا قسم کے ٹاپکس ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر اتنا لڑائی جھگڑا شور شربا ہے، اس سے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں میچ نہیں ہی کھیلتی ہے، اس کا اتنا شور شرابہ ہے، اس سے عام آدمی کو کیا ریلیف ملے گا؟ اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، نہ اس کا الیکٹرانک ووٹنگ میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ اس کا جو ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ اس کا انٹرسٹ ایک چیز میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو جو ہے 2 وقت کا یا 1 وقت کا کھانا دے دے۔ 2 وقت تو خیر پیچھے رہ گیا، 1 وقت کا ہی کھانا دے دے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ پالیسی ہے جو کہ بڑی آسان پالیسی ہے کہ چیز کی قیمت بڑھا دو،
اٹس سوری ٹو سے بہت ہی کوئی حل نہیں ہے کسی چیز کا، آپ بڑھا دیں پرائز. اور نیا جو انہوں نے جو ہے وہ اپروو کیا ہے وہ بھی ایک انوکھا چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کہ شوگر پرائزز جو ہے وہ آج سے شوگر ملز والے وہ خود ہی ہینڈل کریں گے. یعنی ان کا دل چاہے وہ جتنی بڑھا دیں، جتنا کم کر دیں، جتنا خیر کم تو نہیں چھوڑیں، جتنا بڑھا دیں، ان کو آزاد ہاتھ دے دیے. آپ مجھے، میرا تعلق، میں بار بار اپنی ہر ویلاگ میں بولتا ہوں، میرا تعلق نہ مسلم لیگ نواز سے ہے، نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے. میرا تعلق سیدھا عوام سے ہے، جو غریب پبلک ہے اس سے تعلق ہے، اس سے میرا بھی تعلق ہے. میں بھی انہی پبلک میں سے ایک ہوں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہماری آتی ہیں، جس کو تباہ و برباد کر کے انہوں نے رکھ دیے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کا جو ہے کوئی جامع پلان ہونا چاہیے جو کہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. پرائزز کم کی جائیں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اب تو میں بلنٹلی بولتا ہوں یہ چیز کہ ریکویسٹ کرنا کہ جی یہ آپ کم کر دیں پرائز، یہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. جو مرتا ہے جیتا ہے، جو ہو جائے. یہ بات کی جاتی ہے چور ہے، وہ چور ہے، فلانا چور ہے، کرپشن ہے. یہ کرپشن اور چوری وہ بھی آپ کے سامنے میں گنوانا نہیں چاہتا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمائے اپنی پاکستان کی پبلک کے اوپر، اور جو ہے ہم پہ سب پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کیونکہ حالات جو ہے وہ بالکل میں کہتا ہوں پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ دیکھیں، لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں گل و گلزار ہے، بہت اچھا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں. آنکھ بھی ہیں ان کی، دیکھ رہے ہیں، ذہن بھی ہے سوچنے کے لیے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، باقی لوگوں کے حالات باہر کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو میں آخر میں یہی بولتا ہوں، کیا آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ لوگوں نے جواب نہیں دینا ہے؟ کتنی بدوائیں لوگوں کی لیں گے، کتنی بدوا لوگوں کی لیں گے؟ کرسی آج ہے کل نہیں ہے. ان غریب لوگوں کی بدوا آپ لوگ لے رہے ہیں، اپنا یہ جہان بھی خراب کر رہے ہیں اور وہ جہان بھی آپ لوگ خراب کر رہے ہیں جو آپ لوگ اس غریب پبلک کے ساتھ کر رہے ہیں. جو ہم کہہ سکتے ہیں ہم بولتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے اور ہماری آواز سب کی وہاں پہنچائے جہاں پہ یہ ان سب چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو میں نے سب بتا دیے. آمین. السلام علیکم دوبارہ سے، اور اللہ حافظ.